جی السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کے پاس حاضر ہے۔ ایک سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ بیسکلی یہ جونیئر ڈاکٹرز جو ہومیوپیتھ ڈاکٹرز ہیں اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہمارے لیبارٹری ٹیسٹ، بیسکلی تھوڑی سی ہومیوپیتھ کی جو پیتھولوجی ہے یا فزیولوجی ہے یا اناٹمی ہے، یہ تھوڑی سی ویک ہوتی ہے کیونکہ اس طرح نہیں پڑھائی جاتی جس طرح کسی ایک MBBS کو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس پہ فوکس کم ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ علامات پہ بیس کرتے ہیں اور پیتھولوجیکل چینج ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ ڈائگنوسس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں مجبوراً رپورٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ تو آج جو رپورٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے یورین انالیسس۔ نارملی اس کو لکھتے ایسے ہیں کہ یو ڈال کے اوبلیک ڈال کے آگے ای ڈال دیتے ہیں، اسکرین پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو۔ تو اس کی مطلب فارمیشن یا جو لکھتے ہیں یا پرسکرائب کرتے ہیں وہ ایسے پرسکرائب کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید، AJ ہیلتھ ہسٹری ایجوکیشن TV ہمارا مطلب یوٹیوب چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو آتے ہیں جی دوبارہ اپنے کور ایشو کی طرف، جو کہ یورین انالیسس ہے۔ اس میں جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو نارمل ویلیوز ہوتی ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں رپورٹ میں۔ ریفرنس ویلیو اور نارمل ویلیوز رپورٹ میں لکھی ہوتی ہیں۔ پیشنٹ کا جو رزلٹ آتا ہے وہ رزلٹ اور آگے ریفرنس یا نارمل ویلیوز لکھی ہوں گی۔ تو اس لیے میں وہ جو نارمل ویلیوز ہے اس کو نہیں لکھ رہا تاکہ ویڈیو شارٹ سے شارٹ ہو اور آپ کا ٹائم بچایا جا سکے۔ اس میں پہلی چیز آپ کو نظر آئے گی pH یا ایسیڈیٹی۔ اچھا، اس کی اگر ویلیو آؤٹ ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہوگی؟ یہ ہوگی بیسکلی اس میں پھر آپ سمجھیں کہ اگر یہ آپ کی ایسیڈیٹی یا pH آؤٹ ہے تو آپ کو گردوں کا یا اس پیشنٹ کو گردوں کا کوئی مسئلہ ہے یا UTI ہے، یعنی کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن اس کو موجود ہے۔ سیکنڈ سٹیپ پہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں پروٹین، اگر یہ آؤٹ ہے تو یہ اگین کڈنیز کی طرف ریفر کرتا ہے کہ آپ کو گردوں میں کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے اور گردے آپ کے پراپر جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے۔ اور اگر پیشاب کی رپورٹ میں گلوکوز آئے تو یہ کلیئر کٹ علامت ہے کہ پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے، یعنی کہ اس کو شوگر ہو چکی ہوئی ہے۔ یعنی کہ گلوکوز اگر پیشاب میں آنا سٹارٹ ہو جائے اور اس کی ویلیو آؤٹ ہو تو اس پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہیں، تو آپ اس کا علاج ڈائبٹیز کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کی علامات لیں گے، تھکاوٹ کتنی ہوتی ہے، اس کے منہ میں خشکی کتنی رہتی ہے، پیاس کتنی لگتی ہے، جسم میں مطلب دھکن کتنی ہے، تو یہ ساری چیزیں اور سٹیمنا کتنا ہے، یہ ساری چیزیں پھر آپ ان علامات میں جائیں گے۔ ان علامات کے مطابق ہومیوپیتھک میڈیسن آپ اس کو سجیسٹ کریں گے۔ WBC اگر آؤٹ ہے، زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیلز کی کنسٹرکشن ہے، توڑ پھوڑ بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں کسی قسم کا انفیکشن ضرور ہے، اس کو مطلب باڈی میں کسی قسم کا انفیکشن ہو سکتا ہے، نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک قسم کا انفیکشن ہی ہوتا ہے، یا UTI ہو سکتی ہے، یا کہیں نہ کہیں جسم میں کوئی زخم یا انفیکشن یا انفلیمیشن موجود ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں WBC، وائٹ بلڈ سیل جسے کہتے ہیں، اگر یہ آؤٹ ہے تو۔ نائٹرائٹس اگر آؤٹ ہیں تو یہ بیکٹیریل انفیکشن کی علامت ہوتی ہے۔ تو اگر نائٹرائٹس کسی بھی پیشنٹ کے آؤٹ ہے تو اس کو بھی کسی قسم کا یعنی کہ بیکٹیریل ٹائپ کا انفیکشن موجود ہے۔ بلیوبرن اگر یہ آؤٹ ہے تو یہ لیور کی انڈیکیشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لیور پراپر کام یا جگر پراپر کام نہیں کر رہا۔ بلڈ اگر اس میں آئے رپورٹ میں، پیشاب کی رپورٹ میں بلڈ کی ریفلیکشن ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی انفیکشن موجود ہے۔ UTI ہو سکتا ہے، گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جو ٹریک ہے ہمارا یورینری، جہاں سے پیشاب بنتا ہے پھر آتا ہے، یوریتھرا ہے، پیشاب کی نالی کے تھرو اور الٹیمیٹلی فیمیل یا میل آرگن کے تھرو آؤٹ ہوتا ہے، تو اس ٹریک میں کہیں نہ کہیں کوئی زخم موجود ہے، انفیکشن موجود ہے۔
تو یہ تھا جی یورین انالیسس. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو کلیئرٹی آ گئی ہوگی کہ پیشاب کی رپورٹ کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے. میں ڈاکٹر عقیل جاوید 409 اسامہ بلاک نستر کالونی لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں. صحت ہومیوپیتھک کے نام سے ہمارا کلینک ہے. میرے لاکھ کو خدمت ہو تو واٹس ایپ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. تھینک یو.